اللہ اکبر۔ معزز ناظرین و سامعین، دیکھیں کس طرح یہ صورتحال بن گئی ہے قبرستان میں۔ ہم نے یہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے اپنے معزز سامعین و ناظرین اور اپنے خود کے لیے اصلاح کی خاطر کہ ہم اس کے لیے کچھ جو بھی بہتری ہے وہ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ کافی مرتبہ اس طرح کے مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ قبر بارش یا کسی اور وجہ سے بیٹھ گئی ہے تو اب کیا کریں؟ میت کو نکالیں یا اسی طرح ٹھیک کریں، یا پھر اگر نکال لیں تو جنازہ دوبارہ پڑھیں یا نہیں؟ باقی مسائل کا انشاءاللہ جلدی بتائیں گے۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قبریں آخر بیٹھ کیوں جاتی ہیں۔ محترم سامعین، ایسا یقیناً نہیں کہ کوئی سمجھے کہ یہ بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اس کا فیصلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کسی کے بھی حقیقت حال سے واقف نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبر مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر رستے آسان ہیں، پھر موت بھی نعمت ہے، پھر قبر بھی بندے کے لیے نعمت ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مرنے کے بعد انسان کا پردہ ہے، اس کے ساتھ کیسے معاملات ہوں لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر قبر نہ ہو تو انسان کی تحقیر ہے، پھر انسان بھی دوسرے مخلوقات کی طرح وہ سامنے نظر آئے تو اس میں انسان کی عزت نہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قبریں بیٹھ کیوں جاتی ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، اس میں ایک ظاہری وجہ یہ ہے کہ ہم نے قبر بنانے کا طریقہ تبدیل کر لیا۔ پہلے لحد بنائی جاتی تھی جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں کثرت سے ملتا ہے۔ لحد کیسے ہوتی ہے آپ ویڈیو میں اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ اس میں ایک طرف سے تھوڑی سی جگہ نیچے ہے جسے بند بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور بارش وغیرہ کے پانی سے نقصان کا خطرہ بھی کم ہے۔ پہلے جب اس طرح لحد یا دوسری تصویر میں دیکھیں جس میں درمیان میں میت کے لیے تھوڑی جگہ نیچے ہے جسے شق کہتے ہیں، اس طرح قبریں بنائی جاتی تھی تو اس طرح کے معاملات بہت کم ہوتے تھے کہ قبریں بیٹھ جائیں۔ اس جگہ گھڑے اور اس طرح کی چیزوں سے اس کو اتنی اچھی طریقے بند کیا جاتا کہ جس کی وجہ سے پانی کا خطرہ کم ہوتا تو قبریں بیٹھ جانے کے واقعات بہت کم ہوتے تھے۔ آج کل لوگ اس طرح چکور یعنی مستطیل شکل کی اس طرح کی قبر بناتے ہیں، سائیڈ پر کچی اینٹوں سے دیواریں کر کے درمیان میں ٹیار رکھ کر اوپر سلیپیں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح بارش کا پانی سلیپ وغیرہ کو بھی جلدی کمزور کر دیتے ہیں اور اس طرح کے نقصانات زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں اس طریقہ کی طرف آنا ہوگا جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں کثرت سے ہے۔ انشاءاللہ ایسے معاملات سے کافی حد تک تحفظ ہو جائے گا۔